2025-26 ایشز سیریز کا آخری میچ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ، سڈنی کرکٹ گراؤنڈ. کچھ لوگ آتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے سواگت میں تالیاں بجاتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک ادبھت درش تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو آسٹریلیا کے نائک ہیں، جنہوں نے انسانیت کو زندہ رکھا، محبت کو زندہ رکھا، اور صحیح کہا کہ کرکٹ یا کھیل محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پانچویں اور آخری ایشز سیریز کے پانچویں اور آخری ٹیسٹ سے پہلے آسٹریلیا میں ایک وحشی جنونی کی گولی باری سے میں مارے گئے لوگوں کو یاد کیا گیا اور ان نائکوں کا سمان کیا گیا جنہوں نے اس دوران لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی جان بچائی. اس سی جی اسٹیڈیم میں تالیاں گونج اٹھی جب وہ نائک آئے پیویلین سے اور آسٹریلیائی انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے رہے. تالیاں بہت دیر تک گونجتی رہی اور اس میں وہ ہیرو بھی تھے، احمد الاحمد، جو ان وحشی جنونیوں سے بھڑ گئے تھے، زخمی ہوئے، گولیاں کھائی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آسٹریلیائی کھلاڑیوں کے بیچ کھڑے احمد میدان میں ساتھ رہے. فی الحال وہ پوری دنیا میں ساہس کی ایک مثال بن گئے ہیں. لاکھوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھے. اسپتال آسٹریلیا کے پردھان منتری ان سے ملنے گئے. بہت سارے جو انفلوئنسر تھے سوشل میڈیا کے، وہ گئے، ان کی مدد کی، ان کی آرتھک مدد کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیرو تھے. 14 دسمبر کو سڈنی کے بانڈی بیچ پر یہودیوں کا سماروہ ہو رہا تھا. ہنکا تہوار ان کا ایک تہوار ہوتا ہے، منایا جا رہا تھا. اس تہوار کے دوران جو کچھ بھی گھٹا، آج اس پہ بات کریں گے کرکٹ کے روچک قصوں میں. یہ قصہ الگ طرح کا قصہ ہے جو محبت، انسانیت، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک گزارش، ایک نویدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے بادب با ملاحظہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ کرکٹ کے قصے، جانکاریاں، ریکارڈز آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچے. اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اس سے ہمارے کسی بھی نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک فوراً پہنچے گی. اور انسانیت کی اس پوری کہانی کو جاننا ہے تو ویڈیو میں انت تک ضرور بنے رہیں. اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں میرے اس ویڈیو کو تو فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور فالو کریں. آداب، نمسکار، میں فضل امام علی. سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر وہ ادبھت نظارہ تھا. دراصل 14 دسمبر کو بونڈی میں ایک سرفرے نے یہودیوں کے ایک تہوار ہنکا پر گولی باری کی. 2 سرفرے تھے، ایک باپ اور بیٹے، اندھادھند گولی باری کی. اس حملے میں ایک حملہ آور سمیت 16 لوگ مارے جاتے ہیں اور 40 لوگ گھائل ہوتے ہیں. اس سماروہ پر حملہ کرنے والا ویکتی ساجد اکرم تھا، جو بھارتی مول کا تھا اور 27 سال پہلے وہ حیدرآباد سے آسٹریلیا گیا تھا، وہیں بس گیا تھا، وہیں جا کر شادی بھی کی، سب کچھ زندگی وہیں گزار رہا تھا. اور اس کے ساتھ اس کا 24 سال کا بیٹا نوید اکرم. پتہ نہیں کیا دھن سوار ہوئی، کیا جنون سوار ہوا کہ ایک نرپرادھ آدمیوں پہ گولی برسائی. مذہب نہیں سکھاتا ہے، اسلام نے مظلوموں پہ ظلم کرنا نہیں سکھایا. اسلام نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں پہ کہ جان لینے کی مناہی ہے. اسلام تو کہتا ہے محبت کرو. اسلامی پیغام تھوڑی دیتا ہے کہ نرپرادھ آدمیوں کی ہتیا کرو، نرپرادھ آدمیوں کی جان لو. لیکن 2 سرفرے تھے
ان میں ساجد پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا گیا اور نوید گھائل تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اتنے خوفناک حملے کے بعد آسٹریلیا میں دلچسپ یہ ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہوا، 15-16 لوگ مارے گئے، 2 سرکرے تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن آسٹریلیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف آکروش نہیں تھا، ہیٹ اسپیچ ان کے خلاف نہیں دی گئی، کہیں کوئی مسلمانوں کو کوئی لنچ کسی نے نہیں کیا، کہیں کسی فرنج ایلیمنٹ نے مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات نہیں کی، پاکستان یا کسی دوسرے مسلم دیش کا فرمان نہیں سنا ہو کہ وہاں چلے جائیے، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک ساجد اکرم پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، ایک ساجد اکرم سارے مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے۔ انہیں پتا تھا یا انہیں پتا ہے کہ موت کا یہ تانڈو 2 بندوق دھاریوں نے رچا مچایا، اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے آئیڈیل نہیں ہے، کروڑوں مسلمانوں میں اس حملے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہیں کوئی مسلمانوں کے خلاف کہیں کوئی آکروش، کہیں کوئی غصہ نہیں تھا۔ اسی لیے بعد میں احمد کو سمانت کیا گیا، احمد الاحمد، وہ بھی مسلمان ہی تو ہے جو ان مسلمانوں سے بھڑ گیا یہودیوں کی جان بچانے کے لیے۔ اسی بانڈی بیچ پر احمد الاحمد گھائل ہو جاتا ہے، حملہ آوروں سے لڑائی لڑتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، گولی اسے لگتی ہے، وہ گھائل ہو جاتا ہے۔ احمد کو، جیسے میں نے کہا کہ احمد کو دیکھنے جب اسپتال میں وہ تھا تو آسٹریلیا کے پردھان منتری انہیں دیکھنے پہنچتے ہیں، آسٹریلیا کا سچا ہیرو انہیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج پورے آسٹریلیا نے اس ویکتی کو بنا اس کا مذہب جانے اپنے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ابھی بھی 2 گھٹنائیں بھی اس دیش میں بھی ہوئی ہیں، ایک تو ابھی کولکتہ میں ایک مسلم کیب ڈرائیور نے ایک 17-18 سال کی لڑکی جو نئے سال پہ، عام طور پہ چونکہ مسلمانوں کو لے کر جو ایک کدوتندی جو پھیلایا جاتا ہے دشپرچار، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتے، 2 گھٹنائیں ہوئی ہیں۔ ایک کولکتہ میں وہ لڑکی 18 سال کی نشے میں دھت تھی، کیب ڈرائیور مسلمان تھا، کوئی منا نام کا، وہ اس نے نہ صرف اسے گھر تک سرکشت پہنچایا بلکہ تب تک کھڑا رہا جب تک کہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں۔ اور دوسرا کشمیر سے آئی خبر، جہاں ایک ہندو ٹورسٹ کا پورا سامان جب ایک ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں لوٹایا تھا، اور وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جب پہلگام میں حملہ ہوا تو بچانے والا بھی وہاں مسلمانوں اب گولیاں کھا گئے اور اپنی جان دے دی، لیکن بچانے کی کوشش کی، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو وہی سراخوں پر احمد بھی اسی طرح کے ایک ہیرو تھے، کوئی بھی ہو سکتا تھا وہاں، اتفاق سے وہ احمد الاحمد تھے، ہو سکتا ہے کوئی وشنو، کوئی شیکر، کوئی شنکر، کوئی جوزف بھی ہوتا، یا اس دیش میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہندوؤں میں، یعنی اس دیش میں اگر اس دیش کی جو جینز ہے نا، اس میں نفرت ہے ہی نہیں، بھلے ٹھیک ہے کچھ لوگ نفرت کا اپنا بازار چلا رہے ہیں، بیپار چلا رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، لیکن نفرت بہرحال نہیں ہے۔ جس حملے میں 15 بے گناہ لوگوں کی جان گئی، وہ حملہ اور بھی بھیانک ہو سکتا تھا اگر یہ نہتھا شخص احمد اپنی جان کی پرواہ کیے بنا بندوق دھاری حملہ آوروں سے بھڑ نہ گیا ہوتا۔ احمد الاحمد نام کے اس ویکتی کو وہاں کے پردھان منتری سمانت کرتے ہیں، آسٹریلیا کرکٹ میچ کے دوران پورا اسٹیڈیم اس آدمی کے سمان میں کھڑا ہوتا ہے، اور آسٹریلیا انگلینڈ سے پہلے جو ٹیسٹ ہوا اس میں وہ
جس طرح کا اسٹینڈنگ اوویشن تھا، تالیاں جس طرح سے بجتی رہی، وہ اپنے آپ میں ادبھت تھا۔ یہ صرف بھائی چارہ یہ بتاتا ہے کہ دراصل محبت ہی انسانیت کی تاثیر میں شامل ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی حملہ آور آدمی کے رشتوں کو، محبت کے رشتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ ہزاروں درشک اور دونوں ٹیم نے ان کے حوصلوں کو جس طرح سراہا، ان پلوں کو کوئی صرف دیکھ کے یاد کر سکتا ہے، اور کوئی انہیں صرف ان کے مذہب کی وجہ سے اور دلچسپ یہ ہے کہ کوئی انہیں ان کی مذہب کی وجہ سے نفرت نہیں کر رہا تھا، جبکہ ہتھیارے بھی ان کے ہی مذہب سے تھے، یعنی وہ بھی مسلمان تھے اور بچانے والا بھی مسلمان ہے۔ جس ملک میں بنا سرنیم دیکھے اپنے نائکوں کا سمان کیا جاتا ہے، وہاں ایسے نائک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتے رہیں گے، حالانکہ ایک عجب ماحول بنایا گیا ہے، لیکن نفرت اور جو ماحول ہے بہت دیر تک اور دور تک نہیں رہے گا۔ بار بار اس طرح کی چیزیں آتی رہی۔ سیاست جو ہے نا، وہ ایک شعر فیض کا ہے نا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، شام بھی ڈھلے گی، ہم پرامید ہے تو یہ شام بھی ڈھلے گی، لیکن یہ ہے کہ ایسے نائک نہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں اس طرح کے سرنیم دیکھ کے یا کسی کا نام دیکھ کے اسے ہیرو نہیں بنایا جاتا ہے۔ محمد سراج محمد شمی کی مثال سامنے، حالانکہ محمد شمی بھی کئی بار ٹرول ہوئے ہیں، محمد سراج کو بھی کئی بار ٹرول کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ محمد سراج ہیں، محمد شمی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نائک ہیں ہمارے، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے روہت شرما وراٹ کوہلی ہے، سچن تندولکر، کپل دیو، محمد اظہر الدین، سید کرمانی 1983 کا وہ ورلڈ کپ یاد کیجیے، اور زمبابوے کے خلاف کرمانی اور کپل دیو کی وہ ساجھیداری اگر نہیں ہوتی تو شاید نہ کپل دیو 175 رن بناتے، نہ زمبابوے کو ہرا پاتے ہم، اور نہ وشو چیمپئن بنتے۔ تو ایسے ہیرو ہمارے یہاں ہیں، لیکن مذہب کے آدھار پر اگر کسی اپرادھیوں کا، بلااتکاریوں کا سمان ہوگا، وہاں گلی گلی میں اپرادھی، فرنج ایلیمنٹ اور لنچر پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا سمان نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے چھتیس گڑھ میں جن لوگوں نے عیسائی مال پہ حملہ کیا تھا، ان کی گرفتاری کے بعد جب زمان تو چھوٹے، جس طرح نائک کی طرح ان کا سمان کیا گیا، یا بلقیس بانو گجرات میں حملہ آوروں کو جنہوں نے بلااتکار کیا جس طرح کا سمان کیا گیا، وہ نظیر، بہتر نظیر تو نہیں، اس دیش کی مٹی، اس کی دیش کی زندگی میں شامل نہیں۔ اس طرح کا ماحول میں آپ انسان تو نہیں بنا سکتے، حملہ آور بنا سکتے ہیں، لنچر بنا سکتے ہیں، فرنج ایلیمنٹ پیدا کر سکتے ہیں، اور جو جس طرح کے وشیش سرنیم دیکھ کر سمرتھن کرنے والی قوم اپنے ہی ملک میں کی جڑوں، جو تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک کی جڑوں میں مٹھا ڈال رہے ہیں، اپنے ہی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، دشمن بنا رہے ہیں۔ نفرت کی یہ کھیتی کچھ لوگوں کو ہی نہیں، صرف کسی ایک قوم، کسی ایک دھرم، کسی ایک ذاتی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، پورے دیش کو نقصان پہنچائے گی۔ مذہبی دہشت گردی ملک کی حکومت پر حاوی ہونے لگے تو اس ملک کی تصویر کیا ہوتی ہے، اس کی کئی مثالیں دنیا میں دیکھنے کو ملی، کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، ان سے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انہیں دیکھ کر بھی ہم اگر سبق نہیں سیکھتے ہیں تو دیش کے سامنے پریشانی ہوگی۔ اور کرکٹ یا کھیل تو ہمیں محبت کا پیغام ہی دیتا ہے، اور وہاں احمد جیسے لوگوں کو اگر سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں اگر سمان ہوتا ہے تو اس سے کرکٹ کا بھی سمان بڑھتا ہے اور انسانیت کا بھی سمان بڑھتا ہے۔ احمد الاحمد ان تمام نائکوں کو سلام جنہوں نے انسانیت کا سر فخر سے اونچا کیا۔ آسٹریلیا کے بوندی میں ہوئی گولہ باری میں جو ایک شخص حملہ آوروں سے بھڑ گیا، وہ تھے احمد الاحمد۔ ایشز سیریز کے آخری میچ میں آخری ٹیسٹ سے پہلے
احمد احمد اور ان تمام نائکوں کا سمان کرکٹ کے میدان پر کیا گیا، کیونکہ وہ تمام لوگ انسانیت کے علمبردار تھے، انسانیت کے نائک تھے، انسانیت کے ہیرو تھے۔ انہیں سلام۔